السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو آور چینل فکشن آڈیو اردو ناول۔ آج ہم جو ناول ریڈ کرنے لگے ہیں وہ ایج ڈفرینس بیس ہے، کزن میرج ہے، ون کپل، اور اس کے علاوہ اس میں ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہسپتال سے ڈیوٹی کر کے واپس آئی تھی کہ ردا نے آ کر اسے دادی کا پیغام دیا۔ شہوار، دادی جان بلا رہی ہیں، آ کر ان کی بات سن لو۔ پیغام پہنچانے والی کا لہجہ حسب معمول بیزار تھا۔ خیر، اسے کون سا ان کے رویوں سے فرق پڑتا تھا۔ ردا سمیت اس کی دیگر تمام کزنز کا رویہ شہوار کے ساتھ اس گھر کے ولی عہد عزت مآب شہریار مصطفیٰ کے ساتھ دادی کی ضد پر اس کے ہونے والے نکاح کے بعد بدل گیا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی تمام لائق فائق کزنز اور ان کی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے امید لگائے بیٹھی تھیں کہ ان دادی پوتی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ آپ نے بلایا دادی جان؟ اس نے ان کے پلنگ کے کنارے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تنہائی اور اپنے دونوں سپوتوں کی غفلت سے ستائی ہوتی دادی جان اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ شہوار کے والدین اس کے بچپن میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ اس کے بعد دادی جان نے اسے اپنی شفقت بھری آغوش میں لے لیا تھا اور تب سے اب تک ہر ممکن اس کی حفاظت کی تھی۔ ہاں بچے، شہریار اس مہینے کی 10 تاریخ کو واپس آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں تمہاری پھوپھی کو رخصتی کے لیے ہاں کہہ دوں۔ پچھلے سال سے اصرار کر رہی ہیں وہ، اب تو تیری ڈاکٹری بھی مکمل ہو گئی ہے۔ دادی جان خوشی سے آگے کی پلاننگ کرنے لگی تھی، جبکہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اس فضول انسان کا ذکر سن کر۔ اسے شدید ناپسند تھا وہ شخص، جبکہ اس کی کزنز اور خاندان کی تمام لڑکیاں پروانوں کی طرح اس کے گرد پھر کر اس کی انا کو تسکین پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتی تھیں، جس کا دماغ پہلے ہی 7ویں آسمان پر تھا۔ اس کا یہ نکاح کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، پر دادی کی ضد پر وہ انکار نہ کر سکی۔ اسے لگا تھا پھوپھو اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ ان کا جھکاؤ واضح طور پر ردا کی جانب تھا، مگر اس کی تمام تر امیدوں کے برخلاف اور دادی کے اصرار اور قسمت کے وار کے آگے کسی کی نہ چل سکی۔ مگر وہ اپنے سے 4 سال چھوٹے اس شخص کو کبھی قبول نہ کر سکی تھی۔ کچھ لوگوں کی باتوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بچے، کن خیالوں میں کھو گئی ہو؟ دادی جان کے پکارنے پر اس کے خیالات کی ڈور ٹوٹی تھی۔ اس نے چپ کر کے تھوڑی دیر ان کا پر امید چہرہ دیکھا اور گہری سانس بھری۔ جیسا آپ کو اچھا لگے دادی جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دادی جان کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جبکہ وہ انہیں کھانا کھانے کا بہانہ کر کے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ قدموں میں خود بخود ہی تھکن اتر آئی تھی۔ نکاح تو ہو ہی چکا ہے، اب انکار کا کیا فائدہ؟ آخر کب تک میں دادی جان کو ٹال سکتی ہوں؟ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ڈوبتے دل کو ادھوری سی تسلی دینے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کر رہا تھا۔ سنا ہے دادی تمہاری رخصتی کرنے والی ہے شہریار کے آنے پر؟ وہ صبح ہاسپٹل جانے کے لیے نکلنے والی تھی کہ اس کے بڑے ماموں کی لاڈلی بیٹی ردا نے اپنے مخصوص جلے ہوئے لہجے میں طنز کرتے ہوئے اسے روک لیا۔ بڑے ماموں کے ردا سمیت 4 بچے تھے۔ ردا سب سے بڑی، اس کے بعد آرزو اور تیسرے نمبر پر علیزے تھی، جبکہ سب سے چھوٹا ان کا ایک بیٹا تھا۔ چھوٹے ماموں کی ایک ہی بیٹی تھی، عالیہ، جو کہ ان کی اکلوتی اولاد ہونے کا شرف رکھتی تھی۔ ردا اس کی ہم عمر تھی اور پڑھنے کے بعد آج کل گھر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی تینوں قائد اعظم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ بڑے ماموں کا بیٹا معاذ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ تھا، وہیں شہریار بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ مجھے نہیں پتا، تم جا کر دادی جان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ویسے بھی اس کے پاس ردا کی فضولیات کا کوئی جواب نہ تھا، اور اس کے پاس ان کی طرح سفر کرنے کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہ تھی، اس لیے اسے بس پر بیٹھنا تھا جس کے نکلنے میں تھوڑی ہی دیر تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنی رسٹ واچ پر نظر دوڑائی اور ٹائم دیکھ کر اس کے قدموں میں خود بخود ہی تیزی آ گئی تھی۔ بس نکلنے میں 20 منٹ تھے۔ جہاز پرواز کے لیے تیار تھا اور اس کے دھیان کے دھاگے خود بخود اس دشمن جاں کی جانب مڑ گئے تھے
جو نہ جانے کب سے اپنی تمام تر بے رخی و بیزاری کے باوجود اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ 9 عمری میں ہی اس کا دل اپنے اس نک چڑی اور دنیا سے بیزار ماموزات کے خواب بننے لگا تھا، اور جب دادی نے ان کے نکاح کی بات کی تو اس کے تو دل کی مراد بر آئی تھی۔ امی اس نکاح کے لیے راضی نہ تھی، وہ ردا کو بہو بنانا چاہتی تھی، پر اس کے اصرار پر وہ ہار مان گئی تھی۔ آج 5 سال بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اس اجنبی دیس کی ہواؤں کو چھوڑ کر اپنے وطن کی جانب رواں دواں تھا، جہاں اس دشمن جاں کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے بستے تھے۔ نکاح کے بعد وہ آج اتنے عرصے بعد اس کا سامنا کرنے والا تھا۔ ردا کے مطابق وہ ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس کا اپنی سب کزن سے رابطہ تھا، سوائے اس ایک کے جس سے رابطہ ہونا چاہیے تھا۔ فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ اس نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے نظر دوڑائی تو امی ابو سمیت بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کی چاروں بیٹیاں موجود تھیں۔ بس جس ماموں کی بیٹی کے دید کا سب سے زیادہ اشتیاق تھا وہی غائب تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنوں سے ملنے کے لیے ان کی جانب بڑھا۔ وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اندر سے آنے والے چہکاروں اور کہکوں کی آواز سے اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اندر کون موجود ہے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ سب سے پہلی نظر ہی اس شخص کے چہرے پر پڑی تھی جو کہ دادی جان اور پھوپھو کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیسی ہو شہوار؟ اسے دیکھ کر وہ مخاطب ہوا۔ نظریں ہیرو کی طرح جگمگ کرتی ہوئی اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ردا اور دیگر تمام کزنز کی مسکراہٹیں اسے دیکھ کر پھیکی پڑی تھی، جبکہ وہ اس کی بے باک نظروں سے دل ہی دل میں کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے دادی، میں فریش ہو لوں، بمشکل جواب دیتے اس نے جان چھڑانے کے لیے پر تولے۔ ہاں بچے، کوئی بات نہیں، فریش ہو کر آ جاؤ، ملازمہ ویسے بھی کھانا لگانے لگی ہے۔ دادی نے بول کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی، جبکہ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھی، اور راہداری کا موڑ مڑنے تک اسے اس شخص کی پرتپش نظریں اسے اپنی پشت پر محسوس ہوتی رہی تھی۔ اس کے غائب ہونے پر وہ چونکا۔ اس ایک پل کی ملاقات نے دید کی پیاس مزید بڑھا دی تھی، جبکہ اس کے برعکس دشمن جان کے تیور خطرناک تھے۔ مطلب ابھی تک وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہ کر سکی تھی، جبکہ اس کا دل پھر بھی پر امید تھا کہ اس کی محبت کی تپش اس کا دل پگھلا ہی دے گی۔ ملازمہ کے بلانے پر جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو سب بیٹھ چکے تھے۔ ردا اس شخص کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے آنے پر اس نے نظروں ہی نظروں میں اسے کچھ جتانے کی کوشش کی تھی۔ خیر، اسے جیسے کوئی فرق پڑتا تھا۔ علی، اس کی بڑی پھپھو کا بیٹا، اس کے ساتھ والی کرسی خالی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئی، اور ان پرتپیش نظروں کا رخ ایک مرتبہ پھر سے اس کی جانب ہو چکا تھا۔ اف! وہ دل ہی دل میں شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ شدید غصے سے اس کی جانب اپنی گھور سیاہ آنکھیں اٹھاتے ہوئے وہ بے آواز بولی، ٹھرکی، جبکہ وہ اس کے لبوں کی حرکت محسوس کر کے مسکرا اٹھا تھا۔ ان آنکھوں کے سیاہ سمندر میں اس کا پہلے سے ڈوبتا دل مزید ڈوب گیا تھا، اور وہ جان چکا تھا کہ اس سیاہی کی قید سے رہائی اب خواب ہی ہے۔ شہوار، بچے آج گھر ہی رک جاؤ، تمہاری پھپھو آج رخصتی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر بتایا، جی اچھا، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے، آج نہیں تو کل یہ تو ہونا ہی تھا۔ حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا تماشا دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہائے رے مجبوری! شاید جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو ایسے ہی دوسروں کے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ اپنی بے بسی پر وہ خود ہی ہنسی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ آج پھپھو رخصتی کی تاریخ لینے آئی تھی۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کر خوبصورت سے نقش و نگار والے انگوری جوڑے میں ملبوس صوفے پر پھپھو اور دادی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے دوسری جانب وہ شخص بیٹھا تھا جو کہ اس کی ناخوشی سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کے اس رنگ میں سپاٹ مگر جگمگاتے دل فریب چہرے پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کے دل نے اپنی خوشی کے لیے اس کی ناخوشی کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اس کے دل کے بقول وہ اس کی بے پناہ محبت پا کر جلد ہی اپنی ناخوشی بھول جائے گی۔ یہ بھی دل کو بہلانے کو غالب کا گمان اس نے خیال کو سرد سے جھٹکا تھا۔
1 ماہ بعد رخصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اس ہنسی خوشی کے درمیان ردا نے حسرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک ایسے خواب کی مانند تھا جو دسترس سے باہر تھا، اور 1 ماہ بعد تو جو بچی کچی آس تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے شہریار کے مسکراتے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے دل کو بھول جانے کی کوشش کی تھی۔ جب انسان چاہتا ہے کہ وقت رک جائے، لمحے طویل ہو جائیں، اس کا ناپسندیدہ وقت نہ آئے، تو وقت اس کی خواہشات کے برعکس پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ آج رخصتی کا دن تھا اور وہ اپنی بے چینی چھپائے روایتی سفید شیروانی میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھا شہوار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیگر تمام کزنز ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ ردا بھی اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالے وہاں موجود تھی۔ جو آپ کے دل کی اولین خواہش ہو، اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا دل کہاں گوارا کرتا ہے۔ دادی اور پھپھو اس کے ساتھ والے صوفے پر موجود تھی، تبھی شہوار کے آنے کا اعلان ہوا۔ مہرون رنگ کے مغلیہ طرز کے بنے لہنگے اور قدیم طرز کے زیورات میں وہ کسی دیو مالائی داستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے خیرہ کرتے حسن کو دیکھ کر بے اختیار اسے سہارا دینے کو آگے بڑھا، جبکہ ارد گرد موجود کزنز کے شور مچانے پر وہ کچھ چھنپ سا گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر اسٹیج پر چڑھی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دے۔ فضول انسان۔ دادی جان بار بار اپنی آنکھوں میں خوشی سے آئی نمی صاف کر رہی تھی۔ آج ان کا دیرینہ خواب پورا ہوا تھا۔ اپنی اس پوتی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر وہ چین سے مر سکتی تھی۔ پھپھو نے بھی اسے اپنے اکلوتے بیٹی کی خوشی کے لیے قبول کر لیا تھا۔ انہیں ویسے بھی اسے کوئی پرخاش نہ تھی، وہ تو ویسے ہی ان کا جھکاؤ ردا کی جانب تھا۔ رخصتی ہو چکی اور اسے شہریار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی اور باہر سے ہنسی مذاق، شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ پہلی مرتبہ اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی، جو کہ اس کی خوش ذوقی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور آج پہلی دفعہ اسے مائیگرین کا درد بے وقت ہونے پر خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھ کر وہ اس بے باک کا انتظار کرنے والی تو نہ تھی، اسی لیے اپنے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پیر اور درد سے پھٹتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، جبکہ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے وہ چونکا اور فوراً سے اس کی جانب بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ شہوار، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز میں گھبراہٹ اور فکر مندی واضح تھی۔ میرا سر شدید درد کر رہا ہے۔ شدید تکلیف سے کراہ کر بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے گرم سیال بھی بہنے لگا۔ درد ہر لمحے کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اتنے دنوں کی ٹینشن رنگ لائی تھی۔ درد کی شدت کے پیش نظر وہ بھول گئی تھی کہ اسے سہارا دینے والا وہ فضول انسان ہے جس کا وہ لمس تو دور قرب بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اچھا روئیں تو مت، آپ کی دوائی کہاں ہے؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے مسلسل بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے گھبرا کر بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مائیگرین کا درد ہوتا تھا اور بہت شدید نوعیت کا تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ فضول انسان، درد ہو رہا ہے تو رو رہی ہوں، خود بخود آنسو آ رہے ہیں۔ وہ اپنی کمزوری اس پر عیاں ہونے کی وجہ سے سرخ ڈوروں بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں بولی، جبکہ وہ ان نینوں کے وار پہ 1000 دفعہ کا زخمی ہوتا دل ایک مرتبہ پھر زخمی ہوا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھری تھی۔ بمشکل اس کی جانب سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے دل و دماغ کو اس کی خراب حالت کا احساس دلاتے ہوئے بے لگام خواہشات و جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے کراہنے پر وہ فوراً خود کو سرزنش کرتے ہوئے حرکت میں آیا اور اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے پرس میں سے مخصوص دوا نکالی اور پانی کے ساتھ اس کی جانب بڑھائی۔ اٹھیں، یہ گولی لیں۔ وہ گولی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا اور اس کے گولی منہ میں رکھنے کے بعد اسے سہارا دیتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ گولی نگلتے ہی وہ کڑھاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کی تمام توانائی نچڑ چکی تھی۔ اسے ہانپتا دیکھ کر وہ شدید پریشان ہو چکا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اس کی تکلیف وہ خود پر لے لے۔ اللہ، میرا سر! اس کے کڑھانے پر وہ چونکا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور ہلکا ہلکا دبانے لگا۔
سر پر مضبوط مردانہ انگلیوں کا نرم سا لمس محسوس کر کے وہ چونکی، پر احتجاج کی ہمت خود میں ناپید پا کر اس نے خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ ویسے بھی اس کے ہاتھوں کے نرم گرم لمس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ ولیمے کے بعد سے ہی ان دونوں کے لیے خاندان بھر سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اسی لیے انہیں روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا تھا۔ مسز شہریار، تم اپنی اور میری پیکنگ کر لو، ہم کل ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے ہیں، پہلے مری جائیں گے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے خوبصورت لمبے بال سکھا رہی تھی کہ اس کے شوشے پر چونکی اور حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو سنجیدہ چہرے سے خوب روب بھری آواز میں اس پر شوہرانہ روب جمانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر شرارت سے جگر جگر کرتی آنکھیں اس کا پول کھول رہی تھی جو کہ اس کے بالوں میں الجھی تھی۔ دانت پیستی ہوئی وہ اٹھی اور اس پر پل پڑی۔ وہ جو اسی انتظار میں تھا فوراً اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید کیا اور ہنستے ہوئے سینے پر پڑنے والے اس کے نازک مکوں کے تشدد کو سہنے لگا۔ یہ تمہیں کیا ہوتا ہے ہاں؟ میں پورے 4 سال بڑی ہوں تم سے۔ ہاتھوں کے تشدد کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی باور کروایا گیا تھا، جبکہ مقابل کے تیور اس کی کھلی خوشبودار زلفوں کے اپنے چہرے پر گرنے پر فوراً بدلے تھے۔ انداز سنجیدہ اور آنکھوں میں خمار بھر چکا تھا۔ وہ اپنی جھونک میں اس پر غصہ کرتے ہوئے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے چونکی تھی۔ دماغ نے فوراً خطرے کی بتی بجائی۔ دل ہی دل میں گھبراتے ہوئے اس نے اس کی نظروں کی طرف نظریں اٹھائی تھی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے فوراً اس کا حصار توڑنے کی کوشش کی جو کہ وہ بخوبی ناکام بنا چکا تھا۔ ہاں تو مسز شہریار، آپ مجھ سے بڑی ہیں نا؟ خمار بھری آواز میں پوچھے گئے اس کے سوال پر اس کے حواس مزید اڑے تھے، جبکہ وہ کمینہ اب مزید قریب ہوتے اس کے بالوں کو خود میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کی بے باک حرکتوں پر اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور چہرہ شدید تپنے لگا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، خود سے بڑی لڑکی کو اتنے گندے طریقے سے دیکھتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ گھبراہٹ کے مارے جو کچھ اس کے منہ میں آیا وہ اول فول بولتی گئی، جبکہ اپنی بیگم کی لن تڑانیاں سن کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس گھٹیا انسان کا سارا خمار بھگ سے اڑا تھا۔ فوراً اپنا چہرہ اس کے بالوں سے نکالتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ شدید سرخ تھا جیسے ابھی خون چھلکائے گا۔ واہ محترمہ، آپ کو یاد ہو تو تمام گواہان کی موجودگی میں مجھ گھٹیا انسان کو ان تمام حرکتوں کا پرمٹ مل چکا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بے اختیار ہنسا تھا جو کہ ہر وقت دور سے اس پر بڑے ہونے کا رعب جماتی تھی اور پاس آتے ہی اس کی ساری تراری ہوا ہو گئی تھی۔ اس کے مظلوم چہرے پر ترس کھاتے ہوئے اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور ڈریسنگ روم میں جا کر پناہ لی، ساتھ ہی کانپتے ہاتھوں سے کنڈی بھی لگائی کہ وہ پیچھے ہی نہ آ رہا ہو۔ توبہ، حرکتیں تو دیکھو اس کی، اس سے بچ کر رہنا ہوگا، اب کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے سوچا، یہ اتنی گرمی کیوں ہے صبح صبح؟ آج وہ دونوں اپنے ہنی مون کے لیے مری کی جانب رواں دواں تھے، جبکہ وہ اس کی یقین دہانی پر کہ وہ کوئی فضول حرکت نہیں کرے گا اسی لیے اس کے ساتھ آئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادی والی رات کے بعد سے ہی ان کے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ دادی کے بعد شہریار وہ واحد شخص تھا جس نے اس طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ دل خود بخود ہی اس کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ دور سے اناپرست دکھنے والا وہ شخص ذرا بھی اناپرست نہ تھا۔ اس کے تمام اندازوں کے برخلاف وہ اس سے بڑے احترام سے پیش آیا تھا جس میں محبت کی جھلک واضح تھی۔ وہ اسے ابھی بھی دل سے قبول نہ کر پائی تھی، پر اس نے اپنی زبان کی کڑواہٹ سے اس کا دل زخمی کرنے کی کوشش نہ کی تھی، اور ان دونوں کی نوک جھونک جب جب وہ پاس ہوتا مسلسل جاری رہتی تھی۔ بقول اس کے اسے تنگ کر کے دلی سکون ملتا ہے، جب جب وہ چڑھتی ہے اس کو نئے سرے سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ گھٹیا انسان، اوہوں، اس نے کڑوا منہ بنا کر سوچوں کو سر جھٹکا اور کھڑکی سے نظر آتے باہر کا مناظر دیکھنے لگی۔ اہم مسز شہریار، بات سننا۔ دانت پیستی وہ اس کی جانب مڑی جس سے اس کا ایک پل کا بھی سکون برداشت نہ ہوتا تھا، اور یہ اس کا فضول طرز تخاطب جو کہ اسے چڑھانے کے لیے استعمال کرتا تھا
اس دن کے بعد سے تو وہ اسے چھوٹا ہونے کا طعنہ دینے سے بھی کتراتی تھی۔ دل ہی دل میں تاؤ کھاتے وہ بڑے ضبط سے اپنے تاثرات قابو رکھتے ہوئے اس کی جانب مڑی، جس کی آنکھیں اسے تنگ کرنے کے خیال سے ہی چمکنے لگتی تھی۔ کیا ہے؟ میرا سکون تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ وہ تپ کر بولی۔ جواباً اس کے معصومیت سے نام سر ہلانے پر اسے مزید تپ چڑھی۔ اوکے، سیز فائر۔ یار مجھ سے بات تو کرو، سارا سفر اس طرح چپ کر کے تو نہیں گزار سکتا نا؟ اس کے تپے ہوئے تاثرات پر وہ امن کا جھنڈا لہراتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے کے باوجود وہ سر جھٹک کر منہ کھڑکی کی طرف پھیر کر بیٹھی رہی، جبکہ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ مڑی پہنچ چکے تھے، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی وہ دونوں تھک چکے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نرم سے بستر پر گر گئے، جبکہ شہوار نے بھی اپنی تمام سوچوں کو تالا لگایا اور پرسکون نیند سونے کی تیاری کرنے لگی۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اس کی بے خبری میں اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ اس کی تمام سوچوں کے برعکس تھا اور دل دھیرے دھیرے اسے قبول کر رہا تھا، جبکہ شہریار اسے اپنے ساتھ ایک بستر پر اطمینان سے بغیر کسی خدشے اور گھبراہٹ کے شیئر کرنے پر ہولے سے مسکرایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس پر اعتماد کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا تھا۔ اس کے سونے کا یقین کرنے کے بعد اس نے دھیرے سے اس کی جانب کروٹ بدلی اور مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت نقوش دیکھنے لگا۔ اس کے جاگتے میں تو یہ جرأت کرنے پر اس نے کاٹ کھانے کو دوڑنا تھا۔ اس کی گہری نیند کا خیال کرتے دل کے تقاضوں پر بے قرار ہو کر اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہولے سے چھوا اور اس کے بے خبر چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ ان کا ہنی مون شروع ہو چکا تھا اور شہریار اسے دن بھر اپنے ساتھ گھماتا رہتا۔ رات کو تھک ہار کر وہ بستر پر گرتی تھی۔ اس کے برعکس وہ گھومنے پھرنے کا شوقین تھا اور اسے بھی سارا دن ساتھ لے کر ہر جگہ گھومتا رہتا۔ آج بھی وہ مڑی کی خاک چھان کر آئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی کہ اس کے بلانے پر چونکی اور اس کی سمت دیکھا جو بالکنی میں موجود چھوٹے سے صوفے پر بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ بمشکل اپنی درد کرتی ٹانگوں اور پیروں کو سنبھالتے وہ صوفے پر پہنچی اور تھک کر وہاں گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ شہریار نے اس کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا، جبکہ وہ اس کی مکمل توجہ پا کر مزید روحان سی ہوئی۔ شاید اسے دادی کی یاد آ رہی تھی، تبھی اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اس کی توجہ نے دل گداز سا کر دیا تھا۔ پاؤں میں درد ہو رہا ہے، وہ رہ نہ سکی اور شکوہ کنہ لہجے میں اسے بتایا، جبکہ وہ اس کی شکوہ کرتی نگاہوں پر ہولے سے مسکرایا۔ قصور تو واقعی میرا ہے، تو تلافی بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ کہتے ہوئے اس نے دھیرے سے اس کے پیر اپنی گود میں منتقل کر لیے اور نرم ہاتھوں سے دبانے لگا۔ وہ چونکی، اعتراض کرنے لگی تھی کہ اس کی سخت ہاتھوں کی نرمی سے ملتے سکون پر اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی اور تمام فکروں کو پس سے پش ڈالتے ہوئے اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ عجیب سے احساس سے چونکی اور آنکھیں کھولی تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اپنا تقریباً سارا وزن اس پر ڈالے سوئی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، پر شہریار نے اسے روک لیا اور نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر منتقل کر لیا۔ رات کے پرفسوں ماحول کا اثر تھا یا جانے کیا کہ اس کا دل مزید کچھ نرم پڑا۔ اس نے دوبارہ سے بغیر کسی جھجک کے اس کے کندھے پر سر رکھ دی۔ شہریار نے نرمی سے اس کے ملائم بالوں کے اوپر سے اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس کی جانب سے کسی قسم کی مزاحمت یا کڑوا جملہ نہ پا کر اس کا اعتماد بڑھا۔ ان کے سر پر ستاروں بھرا آسمان جگمگ کر رہا تھا اور اس کے عین وسط میں خوبصورت سا مکمل چاند اپنی پرفسوح چاندنی سے ہر چیز روشن کر رہا تھا۔ رات کی دل فریبی نے ان کے دلوں کو بھی جگڑ لیا تھا۔ وہ دونوں چپ کر کے اس خوبصورت آسمان کو دیکھنے لگے، جبکہ شہریار نم ہاتھوں سے ہولے ہولے غیر ارادی طور پر اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالوں کا نرم بوسہ بھی لے رہا تھا، مگر شہریار نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ اس بات نے اس کا حوصلہ بڑھایا، تبھی وہ نرمی سے بولا، شہوار بیگم، آج رات آپ مجھے حیران کرنے پر تلی ہیں۔ لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اس کے شانے پر مکہ مارا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اب،
تم مجھے پہلے کی نسبت تھوڑے زیادہ قابل قبول لگتے ہو، اسی لیے۔ وہ بھی جواباً بڑے انداز سے بولی، جبکہ سامنے والا تو پہلے ہی اس کی ہر ادا پر قربان تھا۔ شہوار، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ بہت محبت بھی کرتا ہوں۔ نہ جانے کب سے بغیر کسی غرض کے میں نے اب بھی پوری کوشش کی کہ آپ کو میرے کسی انداز سے کوئی دکھ نہ ہو۔ اس کے لہجے میں اس کے جذبات بول رہے تھے جنہوں نے شہوار کے دل پر گویا آخری ضرب لگائی تھی۔ تم میری تمام سوچوں کے برعکس نکلے ہو۔ میں اس نکاح کے لیے اس لیے خلاف تھی، ایک تو تم مجھ سے 4 سال چھوٹے ہو، اور اس نکاح کے بعد سب نے مجھ پر تمہیں پھانسنے کے الزام لگانے شروع کر دیے تھے۔ اوپر سے ردا جو تمہارے افیئرز کے قصے سناتی تھی، اس لیے مجھے اس رشتے سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ اس نے بھی جواباً پوری سچائی سے اپنے جذبات بتائے۔ وہ چونکا اور سنبھلا۔ اب اسے اس کے رویے کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ برحق تھی اس سب کو جھیلنے کے بعد۔ آئی ایم سوری، مجھے اس سب کا اندازہ نہ تھا، پر بات یہ ہے کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، اور میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری خاتون۔ وہ بڑی محبت سے اسے یقین دلا رہا تھا، اور اس کے لہجے کی سچائی پہ اس کا دل یقین کر چکا تھا۔ تو میں صلح سمجھوں؟ وہ اس کی خاموشی پر شرارت سے بولا۔ پیچھے ہٹ ٹھڑکی انسان، ہنا ذرا سی لفٹ کیا دو، پھیلنے لگتے ہیں۔ وہ اسے فوراً دھکا دے کر بھاگی اور مصنوعی نخوت سے بولی، پر لہجے کی شرارت واضح تھی۔ اب بچو ذرا۔ وہ بھی مسکرا کر اسے پکڑنے کے لیے دوڑا، جبکہ وہ چیخ مار کر صوفے کے ارد گرد دوڑنے لگی۔ اچانک شہریار نے اسے پیچھے سے پکڑا۔ توازن بگڑنے سے وہ اس کے اوپر گری، جبکہ شہریار صوفے پر۔ اب بتاؤ۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ وہ اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر اچانک سنجیدہ ہوا۔ آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ جبکہ اس کی خاموشی، شہوار نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گئی تھیں۔ اس کی نظروں کا پیام واضح تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اس کی نظروں سے نہ اٹھا سکی، جبکہ وہ اس کی خاموشی پر شے پاتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے لبوں پر جھک کر اپنے جذبات اس میں منتقل کرنے لگا۔ بالآخر اس کی آزمائش کا سفر تمام ہوا تھا۔ ختم شد۔